ہوئے پوچھا کہ اے نورانی شخصیت، کیا میں آپ کے نام و نسب کے بارے میں جان سکتا ہوں؟ فرزند حیدر کرار کے معجز نما لب متحرک ہوئے اور آواز آئی، میں حسین ابن علی نواسہ رسول اور جگر گوشہ بطول ہوں۔ اب راہب کو فرزند رسول کا کیا ہوا وعدہ یاد آیا جب آپ نے فرمایا تھا ایک روز میں تمہارا مہمان بنوں گا۔ یہ وہی راہب تھا جسے فرزند رسول نے 7 بیٹے عطا کیے تھے۔ دوسرے روز جب فوج اشقیاء نے سر امام مظلوم علیہ السلام کو واپس طلب کیا تو راہب نے اپنے ایک فرزند کا سر کاٹ کر ان کے حوالے کر دیا۔ فوج اشقیاء نے اسے قبول نہ کیا اور کہا کہ حسین ابن علی کے سر سے روشنی ظاہر ہوتی ہے اور خوشبو آتی ہے۔ چنانچہ راہب اپنے دوسرے اور پھر تیسرے حتیٰ کہ تمام فرزندان کے سر ان کے حوالے کرتا رہا، مگر وہ پہچاننے سے انکار کرتے رہے۔ اب سر اقدس علیہ السلام سے آواز آئی، راہب، ہم نے تیری قربانی قبول کی اور ہم حکم دیتے ہیں کہ اپنے فرزندوں کے سروں کو ان کے اجسام پر رکھ دو۔ راہب نے ایسا ہی کیا اور وہ معزز سلطان کربلا علیہ السلام سے دوبارہ زندہ ہو گئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قافلہ شہداء کے سروں کے ساتھ دمشق روانہ ہو گیا۔ 333 ہجری میں سیف الدولہ ہمدانی نے حلب کو فتح کیا اور ہمدانی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس نے مقدس پتھر پر عالی شان عمارت تعمیر کروائی اور زیارت گاہ بنوائی۔ سیف الدولہ کی تعمیر اور توسیع زائرین اور مقامی محبین اہل بیت کرتے رہے، اور سلطنت عثمانیہ کے بعد فرانسیسیوں نے حلب پر قبضہ کیا اور زیارت گاہ میں بارود کا ذخیرہ جمع کر دیا اور زائرین پر زیارت کی پابندی لگا دی۔ 1338 ہجری بمطابق 1920 عیسوی میں بارودی ذخیرہ قیامت خیز دھماکے کے ساتھ پھٹ گیا اور عمارت کو بھاری نقصان ہوا، مگر مقدس پتھر کو آنچ تک نہیں آئی۔ اس کے بعد مقدس پتھر کو مشہد المحسن، جو کہ مشہد الحسین سے تقریباً 500 میٹر کی مسافت پر ہے، میں منتقل کر دیا گیا۔ 1380 ہجری بمطابق 1960 میں محبین اہل بیت نے مشہد امام حسین علیہ السلام کو ازسر نو تعمیر کیا اور مقدس پتھر کو اپنی جگہ پر واپس رکھا اور پتھر کے گرد زری نصب کی۔ زریع مقدس 6 ماہ میں ماہر کاریگروں کی نگرانی میں انتہائی محنت اور محبت اہل بیت سے سرشار ہو کر مکمل کی گئی، جو کہ 11 شعبان 1426 ہجری بمطابق 16 ستمبر 2005 کو حلب میں مقدس پتھر کے گرد نصب ہوئی۔ زریع قدیم جو مشہد الحسین میں نصب تھی، بحکم سرکار سید الشہداء علیہ السلام از دست شیخ ابراہیم نصر اللہ متولی مشہد الحسین نے امام بارگاہ 12 امام لاہور میں نصب کرنے کے لیے جاروب کش امام بارگاہ سید علی رضا بخاری ابن سید صدا حسین بخاری جلالی قلندری کو بمہ اسناد کے عطا کی گئی، جہاں اس سے پیشتر بھی زری اور تعویذ مطہر جناب ثانی زہرا سیدہ زینب صلوات اللہ علیہا نصب ہے۔ معجزہ نما بارگاہ سے عطا شدہ زری پرصداران سلطان کربلا علیہ السلام اور عزاداران اور مومنین کی مشکل کشائی کے لیے امام بارگاہ 12 امام لاہور میں موجود ہے، اور سلسلہ فیض رسانی ہمیشہ جاری اور ساری رہے گا۔ جن مومنین نے اس کار خیر میں دامے دھرمے قدمے اور سخن نے حصہ لیا، مولا کائنات انہیں جزائے خیر دے، آمین ثم آمین۔ دنیا کے رنج و غم سے ہمیں بے نیاز کر، مولا جلیل تو ہے، ہمیں سرفراز کر، پھیلے نہ یہ کسی بھی
की बारगाह शरह जमील सूरह कौसर की बारगाह आंखें रहे हुसैन के गम में मज़लूम करबला मेरे आंसू कबूल कर मज़लूम करबला मेरे आंसू कबूल कर मज़लूम करबला कबूल कर मज़लूम करबला मेरे आंसू कबूल कर। क्या खूब था सलाते हुसैनी का एहतमाम, 36 घंटे एक रकत का रहा क़याम। अश्कों में और खून में डूबे करीब शाम, पहुँचे जो बारगाह में करते हुए सलाम। बीबी की बारगाह के रोते थे बाम उदर, गाजी का पंजा सर पे लरसता था खून में तर। ये उनकी याद है जो दिलों में उतर गए, तस्बीह फातिमा के जो दाने बिखर गए, जिनके तनों से कट के सनानों पे सर गए, जिनके हरम मसीर हुए दर बदर गए। उन मरने वाले बंदों में एक बेज़बां भी था, और जो सलाते कुल था वो नोके सुना पे था। ए हल्क़े सीना जना तिफ़्ल मर्द जन, मौला करे सदा रहे ये लौ यही लगन। फूले तुम्हारे जिस्म पे ज़ख्मों का ये चमन, गूंजे तुम्हारे नोहों से हर दश्त हर दमन। जिंदा रहो तो मशले सद इन्क़िलाब हो, मर जाओ जब तो नजर शहे बूतराब हो। ये जो दरबार आप देख रहे हैं, ये शहर हलब में मशहद अल हुसैन का दरबार है कि जहाँ मुक़द्दस पत्थर क़याम पजीर है, और इस वक्त यहाँ न जाने कौन कौन सी हस्तियाँ सजदारेज होती हैं। ए कलमा गो बता के हुआ कारसाज कौन, ए कलमा गो बता के हुआ कारसाज कौन, गुजरा है बर्चियों में इबादत नवाज कौन। मस्जिद के सामने तुझे मातम है नागवार, देते न सर हुसैन तो पढ़ता नमाज कौन।